اسلام آباد چیپٹر کے صدر ہیں۔ پامی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پامی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں ان کی تعداد 173 ہے، جس میں سے 114 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز ہیں، اور پامی ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ آج جو آپ سارے دوستوں کو دعوت دی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ چینی آٹے اور رنگ روڈ سے بڑا ایک سکینڈل جو جنم لے رہا ہے کہ کس طرح ایک سازش کے تحت میڈیکل اور ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ ہم نے پڑھی ہے تو تاریخ میں دیکھا ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو تباہ کر دیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر قبضہ کیا تو جاپان نے صرف ایک گزارش کی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو نہ ہاتھ آپ لگائیں، لیکن افسوس کے تحت کرونا کے اس دور میں جب پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر ورکرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، جب ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ایسے دور میں پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو نااہل نا تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں دے کر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی میڈیکل کالجز کی جگہ چائنا اور کرغزستان کے کالجز کو بھرا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2019 میں تقریباً 9000 اسٹوڈنٹس کرغزستان گئے ہیں، اور وہ ایسے کالجز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ نہ لیب ہے نہ کلینکل سٹڈیز ہے، ایک فلور پر 400 بچہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایسے نئے ریگولیشنز بنائے جا رہے ہیں جن کے بعد کرغزستان اور چائنا سے آنے والا بچہ بھی یہاں سے پڑھنے والے بچے کے ساتھ انیلی دے گا اور ڈاکٹری کا لائسنس لے گا۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ پی ایم سی کی صورت میں نااہل اور نا تجربہ کار لوگوں کا ایک ٹولہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2019 کا فیصلہ کیانی صاحب کا دیکھ لیں، اس پہ پیرے کے پیرے ہیں، اور یہ لوگ میرٹ کے نام پر، کوالٹی کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا میرٹ کیا ہے؟ علی رضا صاحب، علی رضا صاحب، ایک اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہ ایک وکیل کو پاکستان میڈیکل کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بنا کے اس کے ہاتھ میں اختیار کل دے دیا گیا۔ یہ دنیا میں اس کی نوید نہیں دیکھی ہوگی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو بار کونسل کا آپ پریزیڈنٹ بنا دیں اور اسے کہیں بار کونسل چلائے؟ تو ہمارے ملک کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک وکیل کے ہاتھ میں آپ نے کل اختیارات دے دیے، جس نے اپنے دوستوں کے ٹولے کو مختلف بورڈوں میں بھرتی کر لیا، اور بھرتی کرنے کے بعد وہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی ان سے بات کرے تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں، جی میرے پیچھے نوشہرواں برقی صاحب ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو میرے اپنے اندازے کے مطابق نوشہرواں برقی صاحب کو بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس قسم کی بلنڈر سے ہمارے میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے وہ ایک سیکنڈ ان لوگوں کو نہ برداشت کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے بات کی کہ یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، یہ کوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں، بھائی آپ ایک وکیل یہاں پر آ گئے، آپ کا کیا میرٹ تھا؟ کس سرچ کمیٹی نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا؟ یا کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا؟ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو ایک ایسا شخص جو الیکٹڈ ہے، ایک ایسا شخص جو خود میرٹ پہ نہیں آیا، اس نے میرٹ پہ کسی اور کیا میرٹ قائم کرنا ہے؟ اور اگر آپ کو علی رضا اینڈ کمپنی کے میں کارنامے بتانے شروع کر دوں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ نوشہرواں برقی صاحب کو نہیں پتا ہوگا یہ کر کیا رہے ہیں میرے نام پہ۔ سب سے پہلا کارنامہ جو ان کا ایڈمیشن ریگولیشنز 2020، انہوں نے پچھلے سال ایڈمیشن ریگولیشنز 2021 کے نام پر سندھ کے میڈیکل کالجز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کیسے تباہ کیا؟ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز اور پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز کے داخلے ایک ساتھ کھول دیے۔ ہسٹری ہے کہ پہلے سرکاری کالجز کے داخلے ہوتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ کالجز کے داخلے ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار سارے اخراجات خود برداشت کرتی ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے
جنہوں نے ایک ساتھ داخلے کھول دیے اور پرائیویٹ سیکٹر کے داخلے بند کر دیے اور سرکاری میڈیکل کالجز کے داخلے چلتے رہے. تو مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کیا کرتے؟ اور جب ہم نے داخلے کر لیے تو پشاور کے میڈیکل کالجز پر نااہلی کی تلوار لٹکا دی کہ آپ نے انٹرویو میں 18 میں سے 20 نمبر کیوں دیے. اور ان کا دوسرا کارنامہ ہمیشہ یہ طریقہ کار رہتا ہے کہ پہلے میڈیکل کالجز کے داخلے مکمل ہوتے ہیں، پھر ڈینٹل کالجز کے داخلے مکمل ہوتے ہیں. ان لوگوں نے میڈیکل اور ڈینٹل کے داخلے ایک ساتھ کھول دیے. ان کو آخری وقت تک کہتے رہے. میں خود ایڈمیشن کمیٹی کا ممبر تھا، پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے 2 ممبر بنائے. ریکارڈنگ ہے، وہ ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے جہاں میں انہیں سمجھاتا رہا کہ یہ بلنڈر نہ کریں، خدا را پرائیویٹ اور سرکاری میڈیکل کالجز کے داخلے ایک ساتھ نہ کھولیں. خدا را پہلے میڈیکل کالج کے داخلے مکمل کر لیں کیونکہ لوگوں کی پہلی چوائس میڈیکل ہوتی ہے، پھر ڈینٹل کالجز میں داخلہ لیتے ہیں. انہوں نے ایک نہ سنی اور انہوں نے کیا کیا؟ ایم ڈی کیڈ کے نام پر راتوں رات جو میرٹ 26% ایم ڈی کیڈ کا آتا تھا جس پہ بچے داخلہ لیتے تھے سندھ پہ، اسے راتوں رات 60% کر دیا. اور ایم ڈی کیڈ میں آج سے پہلے صرف اور صرف اپیرنس کی شرط تھی. پوری دنیا میں آپ یو کے دیکھ لیں، آپ یو ایس اے دیکھ لیں، کہیں بھی ڈبل کنڈیشن نہیں ہوتی، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی کا ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا کہ 65% سے کم والا داخلہ نہیں لے سکتا، بالکل ٹھیک ہے. ایم ڈی کیڈ میں تو اپیرنس رکھی جاتی تھی جس سے کالج میرٹ مقرر کرتے تھے اور آج تک سارے صوبوں میں یہ ہوتا تھا. لیکن انہوں نے راتوں رات ایم ڈی کیڈ کی شرط مقرر کر دی، اور وہ شرط بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر، اور اس پہ مسکرا رہے ہیں کہ سندھ کے بچے نالائق ہیں. اور یار اگر وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اچھے نہیں ہیں، اگر سرکار نے انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا نہیں دیا، توجہ نہیں دی، تو ہم ذمہ دار ہیں نا. وہ بچہ کیوں ذمہ دار ہے؟ وہ بچہ کیسے ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے سندھ کے 12 میڈیکل ڈینٹل کالجز میں داخلے نہیں ہوئے اور 12 کے 12 ڈینٹل کالجز تباہی کے دہانے پہ ہیں. اور ہم آخری وقت تک انہیں فون کرتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ نے 60% میڈیکل کی رکھی ہے تو ڈینٹل کا آپ 50% ہی کر دیں، کیونکہ پہلے لوگ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں پھر ڈینٹل کالج میں جاتے ہیں. لیکن ان کے سر پہ جوں نہیں رہیں گی، بلکہ الٹا پریزیڈنٹ تقی صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں ڈینٹل کالجز چاہیے ہی نہیں ہیں. اور جناب علی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتی ہے کہ 75,000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر چاہیے. پاکستان میں 1,40,000 کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے اور 40,000 کوئی کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے دانتوں میں انفیکشن پیدا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں، اور ضرورت کہاں نہیں میرپور خاص میں، ضرورت کہاں نہیں گڈاپ میں، وہ علاقے جہاں پر سرکاری انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو آپ ایم ڈی کیڈ کے نام پر کیسے ان اداروں کا قتل کر سکتے ہیں؟ اور آپ اگزامپل دیتے ہیں یو کے اور یو ایس اے کی، وہاں پہ ڈبل کنڈیشن نہیں ہوتی دوستو. وہاں پہ جو سوال ایف ایس سی میں پوچھے گئے ہیں وہ ایم ڈی کیڈ میں نہیں پوچھے جاتے. ایم ڈی کیڈ میں تو لاجیکل ریزننگ پوچھی جاتی ہے، کوانٹیٹیو ریزننگ پوچھی جاتی ہے، ججمنٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ڈیسیژن میکنگ دیکھی جاتی ہے. آپ ایف ایس سی کے سوال دوبارہ پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے ان اداروں کو تباہ کر دیا ایم ڈی کیڈ کے نام پر، اور یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر کا میرٹ کیا تھا. اور دوسرا کارنامہ اس سے ہوا کیا؟ آج سے پہلے 1,60,000 بچے اپلیکنٹ ہوتا تھا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں. وہ 1,60,000 کا 60,000 سارا ایلیجیبل ہوتا تھا داخلہ لینے کا. آپ نے جب 60% میرج کی شرط لگائی تو وہ 20,000 رہ گیا. اب 20,000 میں جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیٹیں ہیں وہ 10,000 ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بچے کے پاس اتنی فیس ہوگی کہ وہ داخل ہو سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ پول کم کر کے ہی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جناب علی، جس دن علی رضا صاحب آئے تھے اسی دن سے وہ کہتے تھے کہ میں آدھے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو ختم کر دوں گا. اور بھائی کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو قومی اثاثہ ہے. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ہمارے ملک کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ بچے یہاں سے پڑھ کر پوری دنیا میں اپنی سروسز دیتے ہیں. امریکہ، انگلینڈ، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ڈاکٹر اچھا دیکھیں گے تو وہ پاکستانی ہوگا. آپ اس کووڈ کے دور میں جب حکومتیں ریلیکس کر رہی ہیں، جب ایف ایس سی کے پیپر کم کر دیے گئے ہیں، جب لوگوں کے لیے جو وزارت تعلیم ہے وہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے، آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس سال آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ 60% ایم ڈی کیڈ کا میرٹ اس کو 65 کر دیے. پچھلے سال جو 20,000 کا پول تھا وہ 16,000 کا رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں فتور ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی میڈیکل و ڈینٹل کالجز بند کر کے چائنا اور کرگستان کے وہ کالجز جو انڈین نے کھولے ہیں، جب سے یہ نئی پالیسی ایڈمیشن ریگولیشن 2021 لے کے ہیں، 3-4 کالجز انڈین کے اور کرگستان میں کھول کے ہیں، آپ پتہ کروا لیں، آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے پڑھ کے آنے والا بچہ اور یہاں والا بچہ، جب میرا پڑھا ہوا بچہ جس کے لیے آپ نے فیکلٹی کی شرط لگائی ہے، جس کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر کی شرط لگائی ہے، جس کے لیے آپ نے لیبس کی شرط لگائی ہے، جو کلینکل پاس کرتا ہے، جو ہر سال یونیورسٹی کا امتحان پاس کرتا ہے، جب وہ بچہ اور کرگستان کے آنے والا بچہ دونوں این ایل ای میں سیم بیٹھے ہوں گے تو یہاں کیوں پڑھے گا؟ لوگ کرگستان میں جا کے نائٹ کلب میں پارٹیز کر کے واپس آ کے ٹیوشن سینٹر میں داخلہ لے کے این ایل ای کیوں نہیں پاس کریں گے؟ تو بھائی آپ یہ کون سی ملک سے دوستی کر رہے ہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو تباہ کر دیں، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو چیزیں تو سرکار کی ذمہ داری ہے، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو چیزیں تو سرکار کی ذمہ داری ہے، اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی اگر آپ دیکھیں غیر تسلی بخش صحت کی سہولتوں کی وجہ سے اور ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 192 میں سے پاکستان کا 165واں نمبر شمار کرتی ہے، اور اگر آج آپ نے ان میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو نہ بچایا تو ہو سکتا ہے ہم نائجیریا ایتھوپیا سے پیچھے پہنچ جائیں۔ تو آج میڈیا کے سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ سیاستدانوں کو دکھانے کے علاوہ انہوں نے ہمیں دکھایا، اور میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ آٹے چینی سے بڑا سکینڈل ہے، یہ وہ سکینڈل ہے جس سے آپ کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ سکینڈل ہے جس سے آپ کی میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن تباہ کی جا رہی ہے، اور یہ جو ایک میں نے اب بتایا کہ 173 میں سے 114 پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز ہیں، اور ہر ایک کالج کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہسپتال اٹیچ ہے، اور ہر ہسپتال میں کم از کم 500 بیڈ ہے، اور وہ 500 بیڈ علاقے کی غریب عوام کو فری سہولتیں دے رہے ہیں۔ بقائی میڈیکل کالج گڈاب میں ہیں، وہ گڈاب میں غریبوں کی بستیاں ہیں، 10-20 لاکھ کے قریب وہاں پہ رہائشی ہیں، ان کو فری سروسز مل رہی ہیں۔ میرپور خاص میں محمد میڈیکل کالج ہے جو 4 ایمبولینسیں صبح گاؤں میں بھیجتا ہے، اور جتنے گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ تو آپ کس کو بند کرنے لگے ہیں؟ اور اگر آپ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بیٹھے نا۔ یہ آپ نے کیسی پی ایم سی بنائی ہے جس میں وکیل بھی موجود ہے، جس میں فلنتھراپسٹ بھی موجود ہے، جس میں اینستھیزیا کا ایکسپرٹ بھی موجود ہے، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ تجربہ ہو کہ ایک میڈیکل یا ڈینٹل کالج چلتا کیسے ہے۔ اور اگر آپ نے ادارے تباہ کرنے ہیں نا تو کچھ نہ کریں، صرف غلط بندہ صحیح جگہ پہ لگا دیں، وہ غلط بندہ باقی سب کچھ خود ہی تباہ کر دے گا۔ تو میں آج آپ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو یہی یوتھ لے کے آئی تھی، ہمارے کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ جلسہ گاہیں تھی، آپ فاروق حبیب صاحب سے پوچھئے، ہمارے پروفیسر صاحب کے نعرے لگاتے تھے، آج یہ سڑکوں پر ہیں اور آپ سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ ان کی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اور ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کہ آپ تو ڈینٹسٹ ہیں، آپ کا تعلق تو کراچی سے ہے، کراچی کے ڈینٹل کالجز تباہ ہو رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ قومی کے صدر کی حیثیت سے پچھلے 1 سال سے وہ رو رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں پنجابی ہمیشہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہم مر رہے ہیں، ہم تباہ، اور ایک بندے نے 3-3 4-4 ارب روپے لگا کے ایک میڈیکل اور ڈینٹل کالج بنایا ہے۔ آپ باہر سے کیا انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے جب آپ اپنے کالجز بند کر کے کرگستان کے کالجز کو چلانے کی پلاننگ کریں گے، ہندوؤں کے انڈینز کے کالجز کو؟ میں تو کہتا ہوں پوچھیں، دیکھیں علی رضا صاحب کو اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو میری صدر پاکستان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ان ڈینٹل کالجز کا سنیں، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اگر آپ لوگ انصاف نہیں دیں گے تو ہمیں کون انصاف دے گا؟ اور میں نوشرما برقی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے انہیں کہا ہوگا کہ سندھ کے ڈینٹل کالجز بند کر دیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے انہیں کہا ہوگا کہ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے ایک ساتھ داخلے کھول دیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ راتوں رات ایم ڈی کیٹ کا میرٹ 26% سے 7% کر دیں،
مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ عدالتوں میں لکھ کے آنے کے باوجود یہ اپنے لکھے سے مکر جائیں. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارا دکھ سنیں, اگر ہماری باتیں جائز ہیں انہیں مانیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ہمارا مطالبہ ناجائز ہے تو ہمیں سمجھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری فیصل سلطان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ مشیر صحت کے حوالے سے ہماری بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں فیصل سلطان صاحب کے پاس جانا چاہیے. وہ کہتے بھائی نوشیروان برقی کے آگے ان کے پر جلتے ہیں. میں نے کہا یار یہ ملک و قوم کو بچانے کی بات ہے, اس میں ہم کوئی اپنا ذاتی فائدہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو میری وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ کوئی ہائی لیول کمیٹی بنائیں, اپنے بندوں کی بنا لیں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے آنر ہیں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کالج کو بنانے میں لگا دی ہے. سفید بال ہیں ان کے, ان میں سے کوئی بھی ایجیٹیشن نہیں چاہتا, کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا. لیکن جب آپ ملک کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کریں گے تو تب ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو کب کھڑے ہوں گے؟ میں نے بتایا میرے سندھ کے ڈینٹل کالجز روتے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں. KPK کے ڈینٹل کالجز روتے ہیں. ایڈمیشن ریگولیشن 2020 اور 21 کے ذریعے انہوں نے ان دونوں کالجز کو تباہ برباد کیا. اب یہ نئے ریگولیشن لے کے آئے ہیں 21 اور 22 کے, اس میں جو تماشے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج داخلہ کرتے وقت اسٹوڈنٹ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ فیس دینے کے قابل ہے یا نہیں. اسٹوڈنٹس کی قسطیں کریں, فیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کو کلاسوں میں نہ بٹھائیں. کیٹاگرائزیشن کا نیا شوشہ چھوڑا جسے یہ عدالت میں 2 دفعہ لکھ کے آئے ہیں, کیونکہ PMC ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا کام منیمم سٹینڈرڈز, یونیفارم سٹینڈرڈز جو ہے وہ لے ڈاؤن کرنا ہے. جب آپ نے منیمم یونیفارم سٹینڈرڈ لے ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کیٹاگرائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی اے کالج کو A اور B اور C کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اپنے چند دوستوں کو فائدہ دینے کے لیے, آغا خان میڈیکل کالج کو فائدہ دینے کے لیے, کیونکہ اس کے وہاں آپ اس کے وکیل رہے ہیں, کیونکہ اس کے لوگ آپ کے بورڈ میں ہیں. او بھائی آغا خان میڈیکل کالج کی طرح ہمیں فیسلٹی تو دو, شہر کے وسط میں فری جگہ تو دو, 1200 ایکڑ فری جگہ تو دو, فری بجلی تو دو, ہمیں اجازت ہو کہ 50 روپے کا ٹیسٹ 500 میں کر سکیں. آغا خان میڈیکل کالج میں کووڈ سے جو مرا بھی ہے وہ 50 لاکھ روپے دے کے گیا ہے. آغا خان میڈیکل کالج کی فیس ہمارے مقابلے میں ڈبل ہے, ہم 12 لاکھ دیتے ہیں تو یہاں ہیو اینڈ کرایہ ہو جاتا ہے, وہ 27 لاکھ فیس لیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آغا خان میڈیکل کالج کس کے لیے بچہ تیار کر رہا ہے؟ 90% بچے جو ہے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں اپنی ہاؤسوں مکمل کرنے کے لیے, اور میرا بچہ تو یہاں رہ کے ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. میں آغا خان کو برا نہیں کہتا, بہت اچھا ہے بھائی, بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں, پوری آغا خان کی کمیونٹی اسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمیں کون سپورٹ کر رہا ہے؟ تو ایڈمیشن ریگولیشن 2021 ہم کیسے مان جائے؟ آپ نے کورٹ میں لکھا, کورٹ میں آپ نے لکھ کے دیا کہ کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوگی. آپ کورٹ کی بات نہیں مانتے وکیل ہو کے, اور ہمیں کہتے ہیں آپ ایڈمیشن ریگولیشن 2021 نہیں مان رہے. کیسے مانیں؟ کیسے مانیں اگر وہ خلاف قانون ہو؟ کیسے مانیں اگر آپ اپنے ہی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوں؟ آپ کی ایکٹ کی شک نمبر 18 میں پرائیویٹ میڈیکل کالج کو اپنا ایڈمیشن کرائیٹیریا بنانے کی آزادی دی گئی ہے, آپ وہ سلب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا 2017 کا فیصلہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی بھی ریگولیٹر اپنی ایکٹ میں دی گئی آزادی کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جناب علی. میں نے سب سے پہلے MD کیڈ کا مسئلہ آپ کے آگے رکھا. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ MD کیڈ کے نام پر آدھے کالجز بند کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک و قوم کے کالجز ہیں, میرے ذاتی کالجز نہیں ہیں. یہ لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو فری علاج کی سہولتیں دے رہے ہیں. انہوں نے ہزاروں ڈاکٹر کو روزگار دیا ہوا ہے. یہاں سے ہمارے ہزاروں بچے ہر سال ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ بن کے جا رہے ہیں. تو یہ قوم, اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب پہلی انفراسٹرکچر ہیلتھ کیئر کا اچھا نہیں ہے, آپ ایگزسٹنگ کالجز کو بند کرنا چاہ رہے ہیں MD کیڈ کے نام پر. اور میں نے بتایا کہ کئی دنیا میں امریکہ USA دیکھ لیں جن کا سسٹم آپ لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کے MD کیڈ دیکھیں, اپنا دیکھیں. وہاں تو لاجیکل ریزننگ کی بات کرتے ہیں, وہاں تو کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں تو ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں تو ججمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ FSC کے سوال دوبارہ پوچھے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں میرٹ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. NLE کا مسئلہ بھی آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. جناب دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایکٹ پیچھے والوں پہ لگے؟ یہ ہمیشہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. 2020 میں اگر آپ کا ایکٹ آیا ہے تو 2020 کے بعد جو بچہ ہوگا اس پہ آپ کا NLE لگنا چاہیے.
ایک بچہ جو 2016 میں پی ایم ڈی سی سے رجسٹر ہوا ہے اور اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، آپ 5 سال بعد اسے دوبارہ ٹیسٹ کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پامی کے اس پلیٹ فارم سے ہم این ایل ای کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ این ایل ای کرنا چاہتے ہیں، بیٹھیں، قانون میں دی گئی آزادی کے مطابق کریں نا۔ آرٹیکل 246 اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کا خوف کھائیں، آپ نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، اور سٹیک ہولڈرز کو آپ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ آپ کس قسم کی امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کس انکلوسیونیس کے بغیر آپ کوالٹی اور میرٹ کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ وائی اے نیشن فیلز بہت بڑی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ کبھی قومیں اپنے ہدف پہ نہیں پہنچ سکتی اگر وہ سٹیک ہولڈرز کو شامل ہی نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ کیسی پی ایم سی بنائی ہے، آپ نے یہ کیسی کاؤنسلز بنائی ہیں جس میں کوئی ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے جو بات کر سکے، جس میں علی رضا اور اس کے دوستوں کا ٹولہ آپ نے بھرتی کر دیا اور اس کے ہاتھ میں آپ نے کلی اختیار پکڑا دیے کہ وہ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلے، وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو تباہ و برباد کر دے۔ تو این ایل ای اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو گزارش ہے کہ 2010 میں جو بچہ داخل ہوا ہے اس سے آپ 2024 میں لے لیں، جس طرح یو کے میں ہے، جس طرح یو ایس اے میں ہے۔ انصاف آپ کی حکومت انصاف کے اوپر آئی ہے تو آپ انصاف کے تقاضے تو پورے کریں، اور دوسرا اس کا سلیبس تو طے کریں۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں این ایل ای ہو رہا ہے، فائنل ایئر کوئی پروف کو انہوں نے این ایل ای مانا ہے۔ آپ پہلے سال سے 5 سال توتے ہیں ہمارے بچے کہ وہ 5 سال کا رٹا لگا کے اکیڈمیوں میں داخلہ لے کے 5ویں سال این ایل ای کریں۔ تو این ایل ای کو فوری پوسٹ پون کرنا چاہیے، اور اس کے کتنے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں یہ علی رضا صاحب کو نہیں پتا۔ یہ ڈاکٹر بننا بڑا ایموشنل ایونٹ ہوتا ہے، بچے کے 2 نمبر کم آئیں وہ خودکشی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے 70% سکور این ایل ای کا رکھ دیا اور بغیر بتائے 5ویں سال بچے کے سر پہ بم پھوڑا، جو آلریڈی پی ایم ڈی سی سے رجسٹر ہے۔ اگر کوئی بچہ فیل ہوتا ہے اور جس نے یونیورسٹی کے سارے امتحان پاس کیے ہیں، اور اگر وہ خودکشی کی اٹمپٹ کرتا ہے تو کس پہ ایف آئی آر درج ہوگی مجھے بتائیں؟ اور ایسا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی خطرناک آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اور جس یوتھ نے ان کو ووٹ دیے، ان کو لے کے ہے، کس طرح ایک علی رضا کی وجہ سے اس یوتھ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ اس سے تقریباً ہر سال 20,000 اسٹوڈنٹ ہوں گے، اور 4 سال کے اسٹوڈنٹ لگا دیں 80,000 اسٹوڈنٹس کو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں، ٹیچر کمیونٹی کو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو نوشیروان برقی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز انسپیکشن پرفارموں کا مسئلہ۔ 2019 میں علی رضا صاحب کورٹ میں لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ جو بھی انسپیکشن ہوگی، جو بھی پرفارمہ آئے گا وہ صلاح مشورے سے آئے گا، اور 4 سے 6 سال کا ٹائم دیا جائے گا کالجز کو کہ وہ تیاری کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ کورٹ میں لکھ کے دیے سے مکر رہے ہیں۔ یہ نیا پرفارمہ 2021 کا امپلیمنٹ زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں راتوں رات انفراسٹرکچر کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ راتوں رات فیکلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ راتوں رات لیبس کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ جب ہم کوئی بچہ داخل کرتے ہیں نا دوستوں، وہ 5 سال کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی بھی انسپیکشن یا پرفارمہ 5 سال کے لیے تو ہونا چاہیے۔ آپ 5 سال بعد لے آئیں، اور جب بھی نیا انسپیکشن پرفارمہ لے کے آنا چاہتے ہیں کائنڈلی ہمیں بتائیں تو صحیح، اس سے کوالٹی کیسے بڑھے گی، اس سے کیا امپرومنٹ آئے گی، کیوں چاہیے فیکلٹی، کیوں چاہیے انفراسٹرکچر، اور ہمیں ساتھ تو ملائیں۔ آپ کو رات کو خواب آئے صبح آپ پرفارمہ لے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کس طرح کیٹیگرائزیشن کر کے اپنے چند مخصوص دوستوں کو یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں، اے کیٹیگری، اور ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں وہ 27 لاکھ فیس لے لیں۔ کیوں لے لیں 27 لاکھ فیس؟ بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، اور یہ بچے جب نکل کے جائیں گے کیا کہیں گے؟ تم بی کیٹیگری ہو، تم سی کیٹیگری ہو۔ تو اس طرح کی فحش غلطیاں یہ کر رہے ہیں۔ آج سارے میڈیا کے سامنے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ صدر پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود ڈینٹسٹ ہیں، خدا کے لیے سندھ کے ڈینٹل کالجز کو بچا لیجئے۔ اور یہ میرے آگے رو پیٹ رہے ہیں 1 سال سے، یہ میرے آگے رو پیٹ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں پنجابی ہمیشہ غداری کرتا ہے۔ یہ میرے آگے رو رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ تو پہلے ہی احساس محرومی کا شکار ہے، وہاں پہ ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے، 26% پہ ایک بچہ داخل ہوتا تھا، آپ راتوں رات 60 کیسے کر سکتے ہیں؟
امپروو کرنا چاہتے ہیں گریجولی کریں نا, 40 کریں, پھر 50 کریں, پھر 60 کریں, راتوں رات کیسے ہوگا؟ تو اس دفعہ میں بتا دینا چاہتا ہوں پنجابی غداری نہیں کریں گے جی, ہم صوبائی تعصبیت کو ہوا نہیں دیں گے. اگر میرے سندھ کے ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہوں گے تو میں بھی اپنے ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن نہیں کروں گا, اور یہ میرا رائٹ ہے, مجھے کون روک سکتا ہے؟ پی ایم سی میں بیٹھا علی رضا لوگوں کو ڈرانا شروع ہو گیا ہے, تمہیں ڈی ریکگنائز کر دیں گے, لوگوں کو لالچ دینا شروع ہو گیا ہے, میں تمہاری سیٹیں 100 سے 150 کر دوں گا, لوگوں کو لالچ دینا شروع ہو گیا, تم اسلام آباد میں کالج کھولو, ہسپتال نہیں چاہیے, میں تمہارا کالج ریکگنائز کر دوں گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں عزت دی, اور میرے سندھی میرے بھائی ہیں, میرے کے پی کے پٹھان میرے بھائی ہیں, اور یہ پنجابی ان کے ساتھ ہیں. تو میں آج صدر مملکت سے, وزیر اعظم صاحب سے, نوشہروان برکی صاحب سے, جنہیں بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ان کے نام پر اور کوالٹی کے نام پر کر کیا رہے ہیں, اور فیصل سلطان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ نے ہماری داد رسی نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنی فیکلٹی کے ساتھ ہم لانگ مارچ میں حصہ لیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پی ایم سی کے بعد دھرنا دیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم علی رضا کی کار کا گھیراؤ کریں. بھائی ہم تو سیدھے سادھے سے لوگ ہیں, کلاسوں میں جاتے ہیں یا آپریشن تھیٹر میں سرجری کر رہے ہوتے ہیں. جس بندے نے 4 سے 5 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھلا لڑائی جھگڑا کہاں چاہتا ہے, لیکن ہمیں دیوار سے مت لگائیں, صوبائی تعصبیت کو مت ہوا دیں, کرگستان میں انڈین کے کالجز کو مت جگہ دیں, اپنے کالجز کی سرپرستی کریں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنا دی جائے جس میں فواد چوہدری صاحب کو شامل کرتے ہیں, جس میں فاروق حبیب صاحب کو شامل کرتے ہیں, جس میں نوشہروان برکی صاحب کو شامل کرتے ہیں, جس میں فیصل سلطان صاحب کو شامل کرتے ہیں. اور ہماری بات تو سن لیں, ہم حکومت سے پورا تعاون کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہماری جائز ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو تو پورا کر دیں, اور اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے ہمیں بتا دیں, ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن اگر فوری طور پر ہماری ریکویسٹ کو پر غور نہ کیا گیا تو ہم مجبور ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے, ہم مجبور ہیں بائیکاٹ کرنے کے لیے, ہم مجبور ہیں عدالتوں میں جانے کے لیے. ہم نہیں جانا چاہتے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں. اور آج آپ کے توسط سے میں ہر محب وطن پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را علی رضا اینڈ کمپنی سے میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن کو اگر آپ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. رضی صاحب سندھ سے تشریف لائے ہیں, میں چاہتا ہوں 2 منٹ یہ بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں اپنے سارے لوگ واپس لیتے ہوں بدری محمد صاحب. آج ہمارے پنجابی صدر نے وہ باتیں کہی جو کہ ہمارے سندھ کے ملکی صدر نے بھی رکھنے کی ہمارے بار بار ریکویسٹ کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تو سن کے حیران ہوں کہ ایک لگ رہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی سندھ کی ترجمانی کر نہیں سکتا. یہی باتیں ہم رو رہے ہیں 1 سال سے اور کوئی ہماری سن نہیں رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, میرا یعنی ہمارے صوبے کا وہ حال کر دیا ہے کہ 12 ڈینٹل کالج ہیں وہاں پر, اور ان میں 740 سیٹیں ہیں, اور 452 سیٹیں 60% کی وجہ سے خالی پڑی ہیں. تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہیں. وہ بچے, آپ لوگوں کے بھی بچے ہوں گے, چھوٹے بھائی بہن ہوں گے 17-18 سال کے, ان کے ہم آنسو پوچھ پوچھ کے تھک گئے. دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں. ایک تو میرٹ کا لفظ غلط استعمال کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ایم پی کیٹ کو اوپر لے جاؤ تو یہ میرٹ بن جائے گی. 2 طرح کے لوگ بیٹھے ان کے پاس. ایک تو وہ ہیں جو بائسڈ ہیں اور جان بوجھ کے تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان سے تو کوئی بات نہیں ہے. ایک وہ ہیں جو کہ واقعی ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں, آپ میں سے جو انجینئر ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جب فاؤنڈیشن کے اندر سریا لگاتے ہیں آپ اس کو ڈبل کرتے ہیں, اس سے اسٹرینتھ نہیں بڑھتی, اس کو سائنٹیفک طریقے سے لگانے سے بڑھتی ہے. میرٹ وہ چیز ہوتی ہے, میرٹ وہ چیز ہوتی ہے. میں نے میڈیکل ایجوکیشن میں ڈنڈی سے ماسٹرز کیا ہے, اور میں 4 رائل کالج آف سرجنز کا ایگزامنر ہوں. میری زیادہ زندگی جو ہے پڑھتے لکھتے انگلینڈ میں گزری ہے. یہ تو میں اب میں آ کے پاکستان میں سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میرپور خاص میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج چلا رہا ہوں.
اور وہاں پہ مجھے ایسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے جو میرٹ کے نام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو میرٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں. سر میرٹ نمبر بڑھانے سے نہیں بڑھتی. میرٹ اس وقت بڑھتی ہے جب آپ صبح سے شام تک بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج 60 سے 65 کر دیا, آپ 90% کر دیں, پاکستان میں داخلے ہی 100 ہوں گے, تو کیا اس سے میرٹ بڑھ جائے گی؟ اس طرح سے میرٹ نہیں بڑھتی بھائی. اگر میرٹ بڑھانا ہو تو کسی ڈھنگ کے میڈیکل ایجوکیشنلسٹ سے پوچھو. یہ راج بھائی بیٹھے, انہوں نے بھی ماسٹرز کی ہوئی ہے میڈیکل ایجوکیشن میں, تو ہم بتائیں گے کہ یار کس طرح سے میرٹ آپ کو بڑھانی ہے. بہت طریقے ہیں. ان کا جو طریقہ ہے نہ میرٹ کا ہے, اور جیسے کہ ہمارے چودھری صاحب نے کہا کہ ایکسکلوزیونیس کا ہے, کہ 114 کالجز کو کی آواز کو بند کر دو جو آپ کے 55 to 60% میڈیکل گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں. ان سے پوچھو ہی نہیں, ان کو کیا پتا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ میرپور خاص کے اندر کیا مسائل ہیں. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے, یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. 4 لیول پہ یہ میرے اسٹوڈنٹس کو خراب کر رہے ہیں, 4 لیول پہ. ایک تو وہ ہیں 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹ جو کہ ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایم ڈی کیٹ کی میرٹ کو خام خواہ میں مصنوعی طور پہ سیکنڈ انہوں نے وہ پوائنٹ بنایا, جیسے انہوں نے بتایا کہ 65% کر دیا, آپ نے کر دیا. اب تو ڈیٹرمنیشن آف میرٹ رہ گئی ہے, پاس فیل نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا بھی چاہیے تو 33% ہونا چاہیے, جو کہ نیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ بھائی اس سے کم پہ تو آپ نکل جائیں گے, اس کے بعد میرٹ ہوگی. ایک تو وہ لیول پہ آپ خراب کر رہے ہیں بچوں کو. دوسرا کیا کر رہے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر سے بچہ داخل ہوا ہے فائنل ایئر تک, جو یہ سن کے داخل ہوا تھا کہ ہم فائنل ایئر پاس کریں گے تو ہمیں پی ایم سی میں ہماری رجسٹریشن ہو جائے گی, اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اب آپ کو این ایل ای دینا پڑے گا. اور صرف این ایل ای نہیں دینا پڑے گا بلکہ اس میں 2 پارٹ دینے پڑیں گے, دونوں میں 70% مارکس لینے ہوں. 70% آسمان سے اترا ہے, دنیا میں کہیں 70% نہیں ہوتا اس طرح کا پاسنگ مارک. میں یو کے میں ایگزامنر ہوں رائل کالجز کا, وہاں پر نہیں ہے 70%. وہاں پر جو بچہ 60% لیتا ہے اس کو ہم سرجن کی ڈگری دے دیتے ہیں, سرجری کی. یہ انہوں نے اس میں بچوں کو ہمارے جو کہ ابھی پاس ہو کے آئے ہیں فائنل ایئر میں, اس میں 70% کر دیا ہے. یہ بالکل ایلیگل ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں. 2019 میں یو کے ایم ایل اے کے نام سے ایک نیا ایگزام آیا اور طے ہو گیا کہ اب یہ ایگزام دینا ہوگا ڈاکٹروں کو. انہوں نے کہا 2025 سے پہلے ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہم نے داخلے دے دیے فرسٹ ایئر میں ان کو یہ بتایا نہیں گیا تھا, لہٰذا یہ 2025 سے لاگو ہوگا. انہوں نے پچھلے سال لا کے اسی سال لاگو کر دیا. ہمارے جو 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹرز جو بنے ہوئے ابھی نئے نئے, وہ جگہ جگہ آنسو بہاتے پھر رہے ہیں. یہ بدماش لڑکے نہیں ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو میرٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, نقل کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ ان کو جس معاہدے کے تحت داخل کیا گیا تھا وہیں تک محدود رکھا جائے. پھر ایک لیول آتا ہے جو کہ ڈاکٹرز ہیں, سینئر ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ سوچیں 12 ڈینٹل کالج بند ہوتے ہیں اس سال, تو ان کی جابس کہاں جائیں گی؟ ہمارے سندھ کے ساتھ ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, وہاں کے بچوں کے ساتھ, وہاں کے ٹیچر. کم سے کم 10,000 سندھ کے اندر جابس ختم ہوں گی اگر اس ایم ڈی کیٹ میں ڈینٹل کا یہ رکھا گیا. 10,000 جابس آپ کی ختم ہو جائے گی راتوں رات. 10,000 خاندان سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور جو بچے جو آئیں گے وہ الگ بات ہے. جیسا کہ چودھری صاحب نے بتایا کہ خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے, خودکشی کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے پنجابی بھائیوں کا کہ انہوں نے ہماری بات پر لبیک کہا, کیونکہ آج ہماری باری ہے, کل آپ کی باری ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جو اس بات پہ کہا, اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ہم سے کروا کے دیں کہ جو ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ کم ہو, این ایل ای ختم ہو, اور ہم سب لوگ مل کے اکٹھے چلیں. تھینک یو.
جی آخر میں وہ وائٹ پیپر جاری کرنا چاہتا ہوں اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی بات کی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر پہ کی ہے اور اس کے ریفرنسز سارے اس میں موجود ہیں. ہماری مختلف ڈیمانڈیں ہیں لیکن 3 میجر ڈیمانڈیں ہیں. پہلی ڈیمانڈ تو ہم نے یہ کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمیں ذاتی طور پہ خود ٹائم دیں, کیونکہ یہ سارے وزیر اعظم صاحب کے ووٹر ہیں. ان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالج اور ان کی یونیورسٹیوں کی یوتھ نے آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں, آپ پہ پیسے بھی نشاور کیے ہیں اور آپ کو اپنا حکمران بھی بنایا ہے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں آپ سے. تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہائی لیول کی بنا دی جائے, فواد چودھری صاحب پر, فاروق حبیب صاحب پر, نوشہرواں برکی, ڈاکٹر نوشہرواں برکی صاحب پر اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب پر مشتمل, جو اس وائٹ پیپر کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے جائزہ لے لے. جو چیزیں انہیں صحیح لگتی ہیں وہ مان لیں, جو نہیں لگتی ہیں ہمیں بتا دیں, ہمیں سمجھا لیں, اور ہم آپ کو پورے تعاون کا یقین دہانی کراتے ہیں. ہماری دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وکیل کو جو ملک کے میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن کو تباہ و برباد کر رہا ہے, جس نے پورے ملک میں ہیو اینڈ کرائی کرا دیا ہے, جو ناانصافی کا پہ مبنی ایک نظام لے کے آنا چاہ رہا ہے, اس کو فوری طور پر فارغ کیا جائے اور HR اور فائنانشیل انکوائری کرائی جائے کہ اس نے آرڈر کس کو دیے ہیں, اس نے ڈیجیٹل میڈیا کا آرڈر کس کو دیا ہے, اس نے بھرتیاں کیسی کی ہیں, اس نے پرچیزز کیا کی ہیں. یہ جس PMC کی بلڈنگ میں بیٹھا ہے وہ ہمارے پیسے سے بنی ہے جناب. اور ہماری آخری جو امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ پامی جو 114 پرائیویٹ کالجز کی واحد نمائندہ جماعت ہے, جو الیکٹڈ باڈی آئی ہے, گزارش ہے کہ اس کو سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم تو کریں اور آئیں. اگر آپ کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. جو کوالٹی آپ چاہتے ہیں سندھ, KP کے پنجاب میں ہم لے کے آئیں گے, اور نہ لے کے آ سکے تو ہم خود اپنے کالج بند کر دیں گے. لیکن اس طرح راتوں رات ایک قلم کے اسٹروک سے چینج کر کے آپ میرے کالجز کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اور آخر میں NLE فوری طور پر پوسٹ پون کیا جانا چاہیے. CPSP کا ادارہ, جو ایک ادارہ رسپیکٹیبل یہاں بچا ہے, اس کو مت چھیڑیں, گزارش ہے. وہ اپنا کام بڑا اچھا کر رہا ہے. MD کیٹ کو صرف اپیرنس مینڈیٹری کرنی چاہیے, اور کوئی بھی انسپیکشن پرفارما جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں پہلے بیٹھ تو جائیں ہمارے ساتھ. عدالت میں لکھ کے دے کے آئے ہیں, اور بیٹھ جائیں, بیٹھ کے غور کریں. اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جس سے کوالٹی امپروو ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر کسی چیز سے کوالٹی امپروو نہیں ہوتی اسے تو نکالیں. اور ہم تو WFME کی انسپیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, جس کو اس علی رضا نے لکھ کے دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ WFME کے ساتھ یہ سلوک کیا کر رہے ہیں. انہوں نے انہیں انسپیکشن کروانے سے منع کر دیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بچہ امریکہ میں یا پوری دنیا میں آپ کا ڈاکٹر بچہ قدم نہیں رکھ سکے گا 2024 کے بعد. یہ کیا گنونا کھیل کھیل رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ وائٹ پیپر میں آپ سب کے سامنے لے آیا ہوں, اور یہ وائٹ پیپر ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں www.pami.org پہ آپ کو یہ وائٹ پیپر ہماری ویب سائٹ پہ بھی پامی کی مل جائے گا. اور یہی گزارش ہے. اور میں آخر میں سارے جرنلسٹ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آٹے, چینی, رنگ روڈ کی طرح اس امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں اور عوام کے آگے رکھنے میں ہماری مدد دی. میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں جانا چاہتے اسلام آباد کی طرف, PMC کے دفتر کی طرف. ہم نہیں جانا چاہتے علی رضا کا گھیراؤ کرنے کی طرف. ہم عدالتوں سے بھی نہیں رجوع کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی چڑیا ہے نا, اس کے گھونسلے پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے, وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ ہمارے کالجز کو ناجائز بند کرنا چاہیں گے, میرے سندھ کے کالجز کو, تو میں آپ کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب, KP کے ہم سارے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی پلیز. منظر صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جو مطالبات آپ نے پیش کیے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ تو ہیں ہی. آپ نے امریکہ اور یورپ کی بھی بات کی ہے. تو جو وائٹ پیپر آپ نے جاری کیا ہے, اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل فارمز ہیں, میڈیکل کونسلز ہیں, میڈیکل اتھارٹیز ہیں اور فیڈریشنز ہیں, انہوں نے وارننگ دیا پاکستان کو کہ اگر میڈیکل سسٹم بہتر نہ کریں گے اور جو کونسل سلیکٹڈ جو کونسل ہے اس کو الیکٹڈ نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل فارمز سے آؤٹ کر دیا جائے گا. جی, تو اگر یہ سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان پھر کہاں ڈس کرتا ہے؟ جی, میں نے وائٹ پیپر کے اندر لکھا ہے WFME وغیرہ نے, وہ مانتے ہیں الیکٹڈ کاؤنسلز کو. یہ لوگ ہیں سلیکٹڈ, اور سلیکٹڈ بھی کیسے, جن کو کورٹوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نااہل لوگ ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیرے ہیں, پیرا 46, 47, 48 کے. یہ وکیل کہاں سے آ گیا؟ یہ ہے کون؟ اس کی قابلیت کیا ہے؟ اور دوسرا, اب تو اخلاقی جواز بھی نہیں رہا. جب بیشتر ہماری 19 تاریخ کو جی بی ہوئی تھی جس میں 80 کے قریب کالجز شریک تھے, ان 80 کالجز نے 80% کالجز بنتے ہیں یہ 114 کا, اس پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے پاس جواز کیا سیٹ کا؟ اور اگر ہم نے WFME کو اپنے آپ کو انسپیکشن کے لیے پیش نہ کیا تو جناب USA ہماری ایکریڈیشن نہیں مانے گا, اور USA نہیں مانے گا تو دنیا نہیں مانے گی, اور دنیا نہیں مانے گی تو ہمارا بچہ باہر پریکٹس نہیں کرے گا. یہ NLE کے نام سے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. NLE نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک منتخب کونسل لے کے آئے جو یہ نہیں لے کے آنا چاہتے. ان کے منٹ ہیں وہ میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں جس میں انہوں نے WFME کو خط لکھا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں پوچھنے والے, اور وہ یہ ان کی واچ لسٹ پہ ہیں. آپ گوگل کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ 2024 کے بعد پاکستان کہیں نہیں ہے, اور وہ جگہ انڈیا پوری کرے گا. انڈیا کے ڈاکٹرز, بنگلہ دیش کے ڈاکٹر, سری لنکا کے ڈاکٹرز. تو میری جتنے بھی ارباب اختیار ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے حلقے ہیں, جو عدلیہ ہیں, جو افواج پاکستان ہیں, سب سے گزارش ہے پتہ تو کریں یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن دو ہی تو ذمہ داری ہیں سرکار کی, اور سرکار تو ماں جیسی ہے, اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں تباہ کر دیں گے تو پل سڑکیں بناتے رہیں. پھر جو صاحب انہوں نے کل اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیا ہے کل کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم گورننگ پارٹی ہیں, جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو ڈی ریکگنائز کر دیں گے. تو انہوں نے تو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے. اب آپ کیا اس پہ لانا مطلب کیا کریں؟ بھائی کہیں لکھا ہے کہ ہم ان کے ناجائز 2021 کے ایڈمیشن ریگولیشن ماننے؟ اگر وہ کوڈ میں لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوگی تو کوڈ کی نہیں مان رہے, میں اس کی کیوں مانوں؟ وہ لکھ کے دے کے آئے ہیں, ان کے ایکٹ میں لکھا ہے ایڈمیشن